السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا ونبینا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز حاضرین اکرام، درمیان میں کچھ مہینوں کا وقفہ ہوا اور پھر ایک بار آپ کے درمیان حاضر ہونے کا موقع ملا۔ تھوڑی دیر کچھ ضروری باتیں آپ کے درمیان رکھ کر ہمیں رخصت ہونا ہے۔ کوشش یہ کیجئے کہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں اس کو آپ سب سے پہلے اپنے ذہن میں بٹھائیے اور اگلے چند دنوں تک اس پر غور کیجیے۔ ہماری پریشانی یہی ہے کہ ہم سنتے جاتے ہیں اور چھوڑتے جاتے ہیں۔ سننا ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اس پر عمل کرنے کی صورت کیا بن سکتی ہے وہ منصوبہ بنانا ہے۔ ہر بیان آپ کی زندگی میں تبدیلی لانا چاہیے، اور آپ کو بھی بیان میں بیٹھ کر سننے کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ اتنی دیر بیٹھا سنا، میرا فائدہ کیا ہوا۔ ہم ہر جگہ فائدہ دیکھتے ہیں لیکن جلسے اور بیان میں ہی فائدہ نہیں دیکھتے۔ اسی وجہ سے بے فائدہ بیانات بہت ہو رہے ہیں۔ آپ مجھے وقت دے رہے ہیں تو میرا فریضہ یہ ہے کہ میں آپ کا وقت لے رہا ہوں تو آپ کو فائدہ پہنچاؤں۔ دوسرے حساب سے آپ کو بھی سوچنا ہے کہ آپ بھی میرا وقت لے رہے ہیں تو آپ بھی میرا فائدہ کریں۔ میرا فائدہ کیا ہے؟ میری بات آپ سمجھ لیں، اس پہ عمل کر لیں، یہی میرا فائدہ ہے۔ اور آپ کا فائدہ کیا ہے کہ میں آپ کو کوئی بات دوں جسے آپ کو سمجھنا ہے، جس پہ آپ کو عمل کرنا ہے، یہ آپ کا فائدہ ہے۔ 1 گھنٹہ میرا بیان سننے کے بعد آپ کو اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے کرنا کیا ہے تو میرے بیان سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اس جلسے میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا، لیکن آپ کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ثواب حاصل کرنا ہو تو یہاں میرے ساتھ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں بھی بیٹھ کر ثواب حاصل کر سکتے، گھر میں بیٹھ کر بھی ثواب حاصل ہو جائے گا، بارگاہ میں بیٹھیے ثواب حاصل ہو جائے گا۔ پھر اس جلسے کی کیا ضرورت ہے؟ باہر اس کونے میں جا کر بیٹھیے، اللہ اللہ بولتے ہوئے ثواب مل جائے گا۔ تو ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہے۔ ہمارے جلسے کے پوسٹروں میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جلسے میں شرکت کریں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ تو لوگ آتے ہیں، ثواب حاصل کر کے چلے جاتے ہیں، اصلاح وغیرہ کچھ ہوتی نہیں۔ تو جلسہ صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، جلسہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی بدل جائے، ہماری سوچ بدل جائے، ہمارا عمل بدل جائے، ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، ہمارے عمل میں اصلاح پیدا ہو، اس لیے بیان ہوتا ہے۔ آج 2-3 باتیں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ کو غور کرنا ہے۔ اس وقت
ہر مذہب والا اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے، اپنے مذہب کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے مذہب والوں کو مضبوط کرنے کے لیے فکر کر رہا ہے۔ غافل اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ مسلمان کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اسلام کدھر جا رہا ہے، مسلمان کدھر جا رہے ہیں، مذہب کے معاملے میں ہمارے پاس کیا مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، ہمارے یہ چھوٹے بچوں کو آنے والے دنوں میں کن چیزوں کا سامنا کرنا ہے، یہ ہم نہیں سوچ رہے ہیں۔ واقعات دیکھ رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل نہیں کر رہے ہیں۔ دو تین باتوں پر آپ غور کیجئے۔ ابھی دنیا میں ایک جنگ چل رہی ہے، ایک جنگ چل رہی ہے۔ کس چیز کی جنگ؟ تہذیب کی جنگ، سویلائزیشن وار چل رہی ہے اس کا۔ دنیا کی ہر قوم یہ چاہ رہی ہے کہ دنیا ہماری تہذیب پہ چلے، ہمارے کلچر پہ چلے، ہماری زبان بولے، ہمارا طریقہ اختیار کرے، ہماری سوچ اختیار کرے، ہماری تہذیب دنیا میں چلے۔ ہر کوئی اپنی تہذیب چلانا چاہتا ہے۔ لباس سے ہماری تہذیب ظاہر ہو، گھر سے ہماری تہذیب ظاہر ہو، بات سے ہماری تہذیب ظاہر ہو، حتیٰ کہ کاروبار سے بھی ہماری تہذیب ظاہر ہو۔ ہر جگہ یہی ہو رہا ہے کہ کلچر، ہر کوئی اپنے کلچر کو لے کر فکر مند ہے۔ نقصان اس میں کس کا ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اس گھر میں، یہاں ایک گھر ہے، اگر وہ گھر میں ڈاکہ پڑ جائے تو گھر نہیں بلکہ محلے کی مثال لیجئے۔ محلے میں اگر ڈاکہ پڑ گیا تو سب سے زیادہ کون ڈرے گا؟ جو زیادہ امیر ہے وہ ڈرے گا کہ ڈاکو آ گئے ہیں اور میں زیادہ امیر ہوں، معلوم ہوگا تو مجھے ہی پہلے لوٹیں گے۔ اور جو غریب ہوگا اس کو کیا ڈر ہوگا؟ میرے پاس ہے ہی کیا، آئیں گے بھی تو کیا ملے گا، میرا جائے گا ہی کیا۔ ایسے ہی دنیا کی مثال ہے۔ بہترین طریقہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، تہذیب کی دولت مسلمانوں کے پاس ہے، اچھے اخلاق مسلمانوں کے پاس ہے۔ جو لوگ پہلے سے ہی بگڑے ہوئے ہیں، بگاڑ آنے سے بھی ان کا کیا بگڑے گا؟ جن کے پاس پہلے سے کوئی طریقہ نہیں ہے، طریقے ختم ہونے سے ان کو کیا فرق پڑے گا؟ اگر ویسٹرن کنٹریز کا کلچر یہاں آتا ہے تو اس سے غیروں کو کیا فرق پڑے گا؟ ان کا کیا لوٹے گا؟ ان کے پاس ویسے بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، ان کے پاس ویسے بھی کوئی تہذیب نہیں ہے، ان کے پاس ویسے بھی کسی نبی کی سنت نہیں ہے، ویسے بھی ان کے پاس اللہ کی نازل کی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے، ان کے پاس تو ویسے بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، پہلے سے وہ لوگ بگڑے ہوئے ہیں۔ مغربی تہذیب اپنا لیں گے تو ان کا کیا جائے گا؟ لیکن ہم مسلمان، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ہمارے پاس نبی کا بتایا ہوا ایک سنت طریقہ ہے، ہمارا ایک لباس ہے، ہماری ایک تہذیب ہے۔ مغربی تہذیب آئے گی اور ہمارا مسلمان اس کو قبول کرے گا تو مسلمان بگڑے گا۔ ٹھیک وہی مغربی تہذیب دوسرے قوم کے آدمی نے، دوسرے مذہب کے آدمی نے قبول کی، وہ تو پہلے سے بگڑا ہوا ہے، ابھی بھی بگڑا ہوا ہے، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن ایک مسلمان اچھا تھا، بگڑ گیا۔ تو ہمیں یہ احساس کرنا چاہیے کہ دنیا جیسے جیسے تبدیل ہو رہی ہے، تہذیبیں بدل رہی ہے، تو یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں اس میں ہمارا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ اور ہم مسلمان اپنی تہذیب کو آج نہیں پہچان رہے کہ میری تہذیب کیا ہے، میں کیسا لباس پہنوں تو اسلام کا مظاہرہ ہوگا،
میں کیسی بات کروں تو اسلام کا مظاہرہ ہوگا, میری دکان پر ایسی کیا چیز ہونا چاہیے جس سے اسلام کا مظاہرہ ہوگا, میرے بچوں میں ایسی کیا عادت ہونی چاہیے جس سے اسلام کا مظاہرہ ہوگا. اسلامی تہذیب, اسلامی اخلاق کا مظاہرہ کیسے ہوگا وہ ہم سوچنا چھوڑ چکے ہیں. اور مسلمانوں کا ایک بڑا فیصد دیکھیے, ان کا جو لائف اسٹائل ہے, ان کا جو طریقہ ہے وہ اسلام سے ہٹ گیا. اب اسلام سے ہٹ گیا تو یا تو وہ یہاں کے غیر مسلمین کے حساب سے ہوگا, اگر جاہل قسم کے ہیں, اگر جاہل ہیں, پیسہ نہیں ہے, تعلیم نہیں ہے, کوئی بڑا پوسٹ نہیں ہے, تو یہاں کے غیر مسلم قوموں کے طریقے پر وہ ہوگا. پیسہ آ گیا, بہت ترقی کر لیا, تعلیم بہت لے لیا, تو امریکہ اور لندن والوں کے طریقے پہ چلا جائے گا. اب چاہے وہ امریکہ اور لندن والوں کی طرح ننگا پھرے, چاہے وہ یہاں کے غیر مسلمین کی طرح ڈولتے پھرے, دونوں صورتوں میں تو اسلام سے وہ ہٹ گیا, اسلامی طریقے سے. برباد تو ہر جگہ ہے مسلمان, غریب ہے تو بھی برباد ہو رہا ہے, امیر ہے تو بھی برباد ہو رہا ہے. شہر میں ہے تو مغربی تہذیب میں ڈوبتا جا رہا ہے, ویسٹرن کلچر میں, امریکہ لندن کے طریقے میں ڈوبتا جا رہا ہے, اور چھوٹی جگہوں پہ ہے تو غیر مسلموں کے طریقوں میں ڈوبتا جا رہا ہے. تو ہر جگہ کا مسلمان برباد ہے. چھوٹی جگہوں پہ کفار اور مشرکین کے طریقوں میں جا رہے ہیں, اور بڑے بڑے شہروں میں یہود و نصارہ کے طریقے پر جا رہے ہیں. یہی ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کب تک چلے گا. ہماری زندگی ایسی گزری, کیا ہمارے بچوں کی زندگی ایسی گزرے گی؟ ہماری زندگی ایسی گزری, کیا یہ آنے والی نسل کو بھی ایسے ہی بڑے ہونا ہے, ایسے ہی چلنا ہے؟ سب سے بڑی مار ہمارے اوپر جو پڑی ہے, ہم کو اسلامی علوم سے جاہل بنا دیا گیا. آج آپ دیکھیے, کوئی عورت اگر دوسروں کے گھروں میں برتن دھو کر بھی اپنا گھر چلا رہی ہے, اس کے بھی دل میں خواہش ہے مجھے اپنے بچے کو کسی اسکول میں ڈالنا ہے اور اسے پڑھانا لکھانا ہے. لیکن بہت کم ہوں گے جن کو یہ خیال ہو کہ مجھے اپنے بچے کو دینی تعلیم بھی دینا ہے, اسلامی تعلیم بھی دینا ہے, میرا بچہ قرآن اچھا پڑھتا ہو, میرے بچے کو نماز اچھی طرح پڑھنا آتا ہو, میرے بچے کو حلال حرام معلوم ہو. یہ فکر آج ماں باپ کی نہیں ہے. آج مسلمان کیا دیکھ رہا ہے کہ پیسہ کیسے آئے گا, فیمس کیسے ہوگا ہمارا بچہ, لیڈروں میں کیسا پھرے گا ہمارا بچہ, اور لوگوں سے تعلقات اس کے کیسے ہوں گے. اسی میں سب کی فکر لگی ہوئی ہے. لیکن ہمارا بچہ کیا قرآن پڑھنا اس کو آتا ہے, نماز پڑھنا آتا ہے, حلال حرام معلوم ہے, کیا وہ اس کو یاد بھی ہے کہ وہ مسلمان ہے, اسلام کا کچھ اس کو معلوم ہے, اسلامی فکر جانتا ہے؟ یہ فکر ہم کو نہیں ہے, اور اس کا ہم کو کوئی افسوس بھی نہیں ہے. ایمانداری سے بتائیے, کیا ہمارے مسلمان بچے غیروں کے معاملات میں, مذہبی رسم و رواج میں شریک ہو کر ان کے الفاظ بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ اس بھیڑ کا حصہ بنتے ہیں یا نہیں بنتے ہیں؟ ان کی تاریخیں, ان کی ہسٹریاں معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ کس طرح گھل مل گئے ہیں. آج ہمارے بچے کو اپنا کچھ نہیں معلوم ہے, لیکن دوسروں کا سب کچھ معلوم ہے. اس کو تہذیب بھی ویسی بنا دی گئی ہے کہ یہ سوسائٹی میں بھی اس کو دکھ رہا ہے, اچھا ابھی یہ ہو رہا ہے, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا, پھر یہ ہوگا. اسکول میں پڑھنے گیا, وہاں کے سلیبس میں بھی وہی داخل کر دیا گیا. یہ جو دیکھ رہا ہے اس کی ہسٹری سلیبس میں مل رہی ہے, کیا ہوا کیا نہیں ہوا. تو کدھر جا رہا ہے آپ سوچئے. اس کی تعلیم میں بھی وہی غیروں کی تعلیم, سوسائٹی میں دیکھ رہا ہے غیروں کا ہی جلوہ, اور ہمارا اپنا کچھ ہو بھی رہا ہے اس میں بھی وہ غیروں کی ہی کاپی کرنا چاہتا ہے. غیر جیسے ناچتے ہوئے جائیں گے یہ بھی ویسے ہی ناچتے ہوئے جائے گا. غیر جیسے بھیڑ جمع کر کے کام کریں گے یہ بھی کرنے کی کوشش کرے گا. ساری چیزوں میں آپ دیکھ لیجئے. آج
पूरे हिंदुस्तान में आप देखिए, आप गौर कीजिए मेरी इस बात पर कि हम लोगों को हम मुसलमानों ने कैसी गफलत की ज़िंदगी गुजारी है आज तक कि गैरों के तरीक़े, उनकी सोच, उनकी फ़िक्र हमारे नस्लों में इस तरह डाल दी गई है, हमारी ज़िंदगी में इस तरह घुसा दी गई है। आप देखिए, मुसलमान मर्द जो नशे के आदी हुए और सूद के आदी हुए, गैर कौम के मर्दों से ही उन्होंने सीखा है। वही है दरवाज़ा, उधर से आया है सब, उन्हीं की सोहबतों में, उन्हीं की दोस्तियों में, उन्हीं के साथ एक मुसलमान मर्द ने पीना खाना सीखा, सूद लेना सूद देना सीखा। तो मर्दों में जो शराबी हुए, नशे के आदी हुए, इस तरह वो गैरों से हुए। और मुसलमान औरतें जो बेपर्दा हो गई, वो गैरों की औरतों को देख देख कर उनकी कॉपी करके बेपर्दा हो गई। तो बिल्कुल हकीकत आपको बता रहा हूँ। मार्केट में जो औरतों के कपड़े आते हैं वो गैरों की फिक्र, उनकी पसंद, उनके लाइफ स्टाइल के हिसाब से आते हैं, और हमारी मुसलमान औरत भी उसको ख़रीद लेती है। क्या मार्केट में कोई आपने देखा है कि ये मुसलमानों के स्टाइल के कपड़े हैं? कोई ऐसा ब्रांड आपने देखा है कपड़ों में? नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं कपड़ों की, लेकिन अक्सरियत गैरों की है। तो उनके पास तो पर्दे का कोई मसला नहीं है, उनके लिहाज से लिबास बनता है, और हमारी मुसलमान ख़वातीन भी उसको ख़रीदती हैं। इसलिए नीचे से ऊपर तक कोई मैसेज गया ही नहीं, कोई फीडबैक गया ही नहीं कि ये इस्लामी स्टाइल के ख़िलाफ़ है, ये मुसलमान औरत नहीं पहन सकती। मुसलमान ख़वातीन ने रिजेक्ट ही नहीं किया उसको। एक मुसलमान खातून दुकान चली गई, लिबास उसके हिसाब से नहीं फिट हो रहा है, वो छोड़ेगी नहीं उसको, नहीं ये नहीं चाहिए, ये हमारे हिसाब से नहीं है। दुकानदार को नहीं बोलेंगी, उसी को लाएंगी और पहन लेंगी। अगर मुसलमान खातून बोल दे कि ये हमारे हिसाब से नहीं है, हमारे हिसाब का ऐसा होता है, छोड़ दे, दूसरे दुकान में चला जाए, वो दुकान वाला लिख लेगा कि ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा लिबास चाहिए, इसकी आस्तीन बड़ी होना चाहिए, इसकी खमीस की लंबाई तरह ज़्यादा होना चाहिए, ये पैजामा थोड़ा ढीला होना चाहिए। ऐसी भी डिमांड है मार्केट में। ये डिमांड कहाँ से पता चलेगी कंपनियों को? एक मुसलमान खातून मार्केट में जब दुकानदार से डिमांड करेगी कि ये हमारे कल्चर के लिहाज से नहीं है, ये लिबास हमारे कल्चर में, ये लेगिंग नहीं चलती है, हमारे कल्चर में ये टॉप नहीं चलता है, हमारे कल्चर में ये नेट का दुपट्टा नहीं चलता है, हमारे कल्चर में नहीं चलता है। मुस्लिम कल्चर को एक खातून जब मार्केट में पेश करेगी तो दुकानदारों से लेकर कंपनियों तक वो मैसेज जाता है, फिर ऊपर से वैसे कपड़े बनकर आते हैं। क्या इतनी सोच है आज की मुसलमान ख़वातीन में? वो जो कपड़ा खरीद कर पहनती हैं, क्या उनको मालूम है कि वो कपड़ा क्या आयशा के हिसाब से है या रेशमा के हिसाब से है? वो कपड़ा एक मुसलमान खातून के हिसाब से है या किसी गैर के हिसाब से है? ये उनको शऊर नहीं है। उनको बोलिए, वो कहेंगे मार्केट में मिलता ही नहीं, यही मिल रहा है। तो मार्केट तो हमसे चलती है। मार्केट किससे चलती है? डिमांड पर मार्केट चलती है। कस्टमर डिमांड नहीं करेगा तो ऊपर से आएगा कैसे? जो कपड़े हैं उसी को पहनो। क्या एक खातून जो कपड़े खरीदने गई है, क्या उसे सुन्नत के मुताबिक कपड़ा नहीं मिला तो जो सुन्नत के खिलाफ है उसे खरीद कर लाना ज़रूरी है? क्या घर में कपड़े नहीं हैं, वो अपना डिमांड छोड़ के नहीं आ सकती मार्केट में कि नहीं हम ये नहीं लेंगे? अगर किसी मार्केट में किसी दिन अगर 50 औरतों ने भी ऐसे डिमांड की और कपड़ा लिए बगैर वापस आ गई, तो शाम होते होते वो 50 औरतों की डिमांड हैदराबाद तक पहुंच जाएगी यहाँ से कि भाई आज इतने कस्टमर वापस गए हैं। ये भी कल्चर है, ये भी तरीक़ा है, ऐसा भी हमको डिमांड है, ऐसा भी लिबास चाहिए, ये फुल आस्तीन के भी हमको चाहिए, लंबे कुर्ते भी हमको चाहिए, और ढीले पैजामे भी हमको चाहिए, नेट का दुपट्टा नहीं, कपड़े का भी दुपट्टा हमको चाहिए। ये डिमांड ऊपर तक जाएगी। और ये सिर्फ कपड़ों का शौक़ नहीं है, कपड़ा भी हमारे दीन और इस्लाम में दाखिल है। और कपड़े का इतना दखल है, औरत के कपड़े अगर दुरुस्त ना हो तो सिर्फ वो औरत गुनहगार नहीं होती है, पूरा मुआशरा ऐसा ख़राब हो जाता है कि पूरा मुआशरा बदकारी में मुब्तला हो जाता है। औरतों का पर्दा बहुत बड़ी चीज़ है। औरत के लिबास को इस्लाम ने बहुत अहमियत दी है।
غیر عورتوں کے لیے جو کپڑا مارکیٹ میں آتا ہے، آج ایک مسلمان عورت خود بھی اسے پہن لیتی ہے، اور غیروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں اور بچیوں کے لیے جو کپڑا آتا ہے ایک مسلمان عورت اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی وہ پہنا دیتی ہے۔ آپ کی شناخت کہاں ہے؟ آپ کہاں ہیں؟ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق کہاں آتا ہے؟ ہم اپنا وجود خود ثابت کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہماری ویلو کہاں ہے بتائیے؟ ہم اپنا وجود کہاں منوا رہے ہیں؟ ہمارا وجود کہیں نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اسلام پہ ضرب پڑ رہی ہے، ہمارے طریقے پر ضرب پڑ رہی ہے۔ اس پر ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے کلچر کو کیوں قبول کر رہے ہیں۔ ہم اپنے تہواروں کو تو صحیح سمجھنے سے قاصر ہیں، دوسروں کے تہواروں میں کیوں دلچسپی لے رہے ہیں؟ ہم اپنی چیزوں کے لیے تو وقت نہیں دے پا رہے ہیں، دوسرے کی چیزوں کے لیے کیوں وقت ہے ہمارے پاس؟ ہم یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا اپنا اسلام، ہمارا اپنا طریقہ یہ کیوں ہم سے چھوٹ رہا ہے؟ کپڑے کی بات میں نے آپ کو بتا دی، مردوں میں بھی وہی حال ہے، عورتوں میں بھی وہی حال ہے۔ اور گھروں کے متعلق بھی آپ دیکھیے، غیر مسلموں نے اپنے واسطوں کو اتنا منوا لیا ہے کہ حیدرآباد جیسی سٹیوں میں جب بڑی بڑی کالونیاں بنتی ہے تو منشن کیا جاتا ہے واسطوں کے مطابق ہے۔ ایک مسلمان بھی آج واسطو دیکھتا ہے، ایک مسلمان بھی اگر پلاٹنگ کرے اور اگر وہ بلڈر ہو، گھر بنا کر دے رہا ہو تو اسے واسطوں کے مطابق کرانا پڑتا ہے۔ اس واسطوں کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ اس واسطوں کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے؟ ایک مسلمان بھی واسطوں کو مانے گا تو کیسا مسلمان ہے؟ پھر اس کو کیا معلوم ہے اسلام کے بارے میں؟ غیروں کی چیز ہمارے اندر اتنی گھس گئی کہ ایک مسلمان کو بھی پتا نہیں ہے کہ میں نے جو گھر واسطوں کے مطابق بنایا ہے یہ اسلام کے خلاف ہے یا اسلام کے فیور میں۔ ہمارا اسلام کہتا ہے کہ آپ کا جو گھر ہے جیسا بنانا ہو بناؤ، جدھر دروازہ کھولنا ہو کھولو، جدھر کھڑکی کھولنا ہو کھولو، سیڑھیاں جدھر رکھنا ہو رکھ لو، کمرہ کدھر بھی رکھ لو، کچن کدھر بھی رکھ لو۔ ہاں، جو آپ کا بیت الخلا ہے، جو واش روم ہے، اس میں اتنا خیال کر لو کہ قبلے کو منہ نہیں ہونا چاہیے، قبلے کو پیٹ نہیں ہونا چاہیے، مغرب کو منہ نہیں ہونا چاہیے، مغرب کو پیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھیں تو قبلے کو منہ نہیں ہونا چاہیے، قبلے کو پیٹ نہیں ہونا چاہیے، بس اتنا آپ دیکھیے، باقی کوئی پابندی نہیں۔ صرف یہی ایک دیکھنا ہے آپ کو، آپ گھر بنا رہے ہیں تو کچن کیسا بھی رکھ لیجئے، کمرے، بیڈ روم جو جیسا رکھنا ہو رکھیے۔ ہاں، بیڈ روم میں بھی یہ خیال کیجئے کہ آپ کی پلنگ ایسی ہو کہ آپ کے پیر قبلے کی طرف نہ ہو بس، اور ادھر واش روم میں ایسا ہو کہ آپ ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھے تو مغرب کو منہ بھی نہیں ہونا چاہیے، پیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا مسلمان شک اور شبے میں پڑا ہوا ہے، گھر خالی کر کے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ نہیں، پریشان بہت ہوں۔ تو گھر کیوں خالی کر رہے ہیں؟ نہیں، بولے یہ واسطوں کے مطابق نہیں ہے اس لیے میں پریشان ہوں۔ تو کیسے مسلمان ہیں آپ؟ تو دیکھیے، گھروں کے سلسلے میں غیر مسلموں کی تہذیب اتنی گھس گئی ہمارے اندر، کپڑوں کے سلسلے میں غیر مسلموں کی تہذیب اتنی اندر ہمارے آ گئی۔ اور یہ جو ہمارے بچے ہیں، جانتے ہیں ہمارے بچے کیسے بڑے ہوئے آپ تو جانتے ہی ہیں۔ آج جو نوجوان ہیں ان کا بھی حال، آپ جو ابھیڑ ہو گئے ان کا بھی حال بتا رہا ہوں۔ فلمیں دیکھتے ہوئے، گانے سنتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے، ایکٹروں کی کاپی کرتے ہوئے وہ بڑے ہوئے ہیں۔ اور ان سب چیزوں میں کیا اسلام کی تہذیب بتائی جاتی ہے؟ کیا اس میں سنتوں کو دکھایا جاتا ہے؟ کیا جو اسلامک لائف سٹائل بتایا جاتا ہے؟ ہمارے بچوں کے دماغوں میں یہ جو فلمیں جو بس گئے ہیں، فلمی ایکٹرز جو بس گئے ہیں ہمارے نوجوانوں کے، وہ کس کے کلچر کی کاپی کر رہے ہیں؟ اسلامی کلچر کی یا غیروں کے کلچر کی؟ کیا یہ سب چیزیں غور کرنے، کیا اب بھی ہم کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری نسل کدھر جا رہی ہے؟ ہمارے ایک مسلمان نے ساری زندگی جس کی فلمیں دیکھی، آج وہی اسلام کے خلاف زہر اگل رہا ہے۔ ساری زندگی جس کا فین بنا ہوا تھا،
کب مسلمانوں کی آنکھ کھلے گی؟ ابھی یہ امام صاحب فرما رہے تھے نا کب آپ کے گھر نہیں آئے گا. اور بڑے مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں, ٹی ویوں میں جن لڑکیوں کو دیکھ دیکھ کر ہماری بچیاں گھروں سے بھاگ جاتی ہیں, وہ لوگ خود اپنے گھروں سے نہیں بھاگتے, ان کی زندگی ایک ٹھیک ٹھاک انداز میں گزرتی ہے. وہ اپنی اولاد کو بولتے ہیں کہ دیکھو ہم جو پیش کرتے ہیں وہ صرف ناٹک ہے, ریئل نہیں ہے, اس کے فالو نہیں کرنا ہے. فلمیں بنانے والے اپنے بچوں کو یہ سکھاتے ہیں فلموں کو فالو مت کرو, وہ ایک ناٹک ہے. اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں. گیم بنانے والا اپنے بچوں کو گیم کھیلنے نہیں دیتا, گیم مت کھیلو, ایک بربادی کا سامان ہے. لیکن ہمارا مسلمان تو بس اس کے پیچھے مرا جا رہا ہے. ہماری بچیاں دیکھ دیکھ کر بھاگ رہی ہیں, ہمارے بچے دیکھ دیکھ کر ہاتھ کاٹ رہے ہیں, راتوں میں جاگ رہے ہیں, کہاں کہاں پھر رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں. جو ناٹک پیش کر رہا ہے وہ خود ایسا نہیں کرتا. وہ ناٹک ہے, وہ بناوٹ ہے, وہ دکھاوا ہے, حقیقت نہیں ہے. دنیا الگ ہے, حقیقت کچھ الگ ہے. جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے آپ ویسا نہیں جی سکتے. وہ صرف بناوٹ میں ہو سکتا ہے, حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہے. تو نقلی چیزوں کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں, اصلی زندگی کو ہم نہیں سمجھ رہے. اصلی زندگی کہاں ہے بتاؤں آپ کو؟ آپ ہمارے نبی کی سیرت پڑھیے, جنگ بدر کیسی ہوئی تھی پڑھیے, وہ ریئل ہے, وہ بناوٹ نہیں ہے. 313 مسلمان ادھر کیسے کھڑے تھے, 1000 کفار و مشرکین ادھر کیسے کھڑے تھے, جنگ شروع کیسا ہوئی, کیا ہوا, وہ ریئل ہے, وہ بناوٹ نہیں ہے. اس کو پڑھیے آپ. ہمارے خلفائے راشدین کی ہسٹری پڑھیے آپ, ہمارے اولیاء اللہ کی تاریخ پڑھیے آپ. یہ آپ کے مسجد کے بغل میں ایک ولی کی بارگاہ ہے, ان لوگوں کی سیرتیں پڑھیے آپ. ان لوگوں کی زندگی ریئل ہے, یہ اوریجنل ہے, یہ حقیقت ہے. اللہ والوں کی زندگی پڑھیے, اپنے بچوں کو پڑھائیے, وہ حقیقت ہے. وہ چھوڑ کر ہم یہ فلموں اور سیریلوں کی بناوٹ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں جو ہمیں بگاڑنے کے لیے بنایا گیا. ہماری زندگی کی دولت جا رہی ہے اس کے پیچھے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ مفت میں دیکھ رہے ہیں, آپ کے جیب سے پیسہ جا رہا ہے, آپ مفت میں کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں. اور اس سے فرق کس کو پڑ رہا ہے؟ غیروں کو نہیں پڑ رہا ہے. اور غیروں کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس نہ ایمان ہے, نہ ان کے پاس نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ اللہ نہ رسول. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. ان کو کیا فرق پڑے گا؟ وہ کہیں بھی ڈلتے پھرے, کہیں بھی کھاتے پھرے, ان کو کیا فرق پڑے گا؟ فرق ہمیں پڑتا ہے, کیونکہ ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیے, بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے. بعض نوجوان کیا سوچتے ہیں, بعض بچے بھی ایسا سوچتے ہیں, بچیاں بھی ایسا سوچتی ہیں, یہ بھائی یہ اسلام میں اتنی پابندیاں, یہ سب دیکھو غیر لوگ کتنا آزاد ہیں, مزے میں ہیں. ان کے پاس حلال حرام کا کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, کہیں بھی جا سکتے ہیں, کچھ بھی کیجیے. ہمارے پاس پابندیاں ہیں, یہ مت کرو, وہ مت کرو, ان سے بات مت کرو, ان سے بات مت کرو, ادھر مت جاؤ, ادھر مت جاؤ. دیکھیے ایک بات سمجھنے کی ہے, جس کا مقام اور مرتبہ بڑا ہوتا ہے اسے اتنا ہی پابند رہنا پڑتا ہے. اس کو قید ہونا نہیں بولتے ہیں, آزاد جانور ہوتے ہیں. یہ آپ کے علاقے کا جو اب محبوب نگر ہے یا حیدرآباد ہے, کوئی ایم ایل اے ہے, ایم پی ہے, کیا وہ ہر گلی میں جاتا ہے, ہر آدمی سے ملتا ہے, وہ آپ کو ہر دکان پہ جاتے ہوئے ملتا ہے؟ کیا اس نے کبھی سوچا کہ میں ایم پی ایم ایل اے بن کے قید ہو گیا, ہر ایک سے مل نہیں سکتا, ہر جگہ بیٹھ نہیں سکتا, ہر ایک کے پاس جا نہیں سکتا, ہر دکان پہ سے خرید نہیں سکتا, بند گھر میں رہو, بند گاڑی میں پھرو, جانے کا ایک پروگرام بناؤ؟ کیا اس نے کبھی سوچا ایسا میں قید ہو گیا؟ قید نہیں ہے, وہ جانتا ہے میں عام آدمی نہیں ہوں, میرا مرتبہ بڑا ہے. وہ گلی میرے قابل نہیں ہے, وہ دکان میرے قابل نہیں ہے, وہ آدمی میرے قابل نہیں ہے, وہ چبوترے پہ میں نہیں بیٹھ سکتا, میرا مقام بہت بلند ہے. تو وہ اپنا مقام سمجھتا ہے, وہ یہ نہیں سمجھتا کہ مجھ کو قید کیا جا رہا ہے. ایسے ہی مسلمانوں کی اور غیروں کی مثال ہے. آپ مسلمان ہیں, آپ کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے, آپ کے لیے بارش ہو رہی ہے, آپ کے لیے دانا اگ رہا ہے, آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کائنات کا نظام چلا رہا ہے, آپ کے صدقے میں دنیا کھا پی رہی ہے. آپ کا مقام یہ نہیں ہے آپ کہیں بھی بیٹھ جائیں, کچھ بھی کر لیں. آپ کوئی جانور نہیں ہیں, آپ انسان ہیں.
آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، آپ کا ایک طریقہ ہے. ایک بچہ ہے، دیکھیے ایک بچہ ہے، اس صبح اٹھتے ہی اسے اسکول جانا ہے، وہاں سے آتے ہوم ورک کرنا ہے، پھر ٹیوشن جانا ہے، پھر اس کے بعد پھر رات میں ٹائم سے سونا ہے، صبح ٹائم سے اٹھنا ہے. ایک بازو گھر کا دوسرا بچہ ہے، وہ کبھی بھی اٹھے، کہیں بھی جائے، کچھ بھی کھائے، آوارہ ہے. وہ اس کو بولتا ہے ارے تمہاری کوئی زندگی ہے، اٹھو بھاگو، ٹائم سے کام کرو، رات میں جلدی سو جاؤ. مجھ کو دیکھو، کبھی بھی اٹھو، کچھ بھی کھاؤ، کہیں بھی جاؤ، ہمارے امی کچھ بولتی نہ ہمارے ابو کچھ بولتے. لیکن 20 سال کے بعد کیا ہوگا معلوم ہے؟ 20 سال کے بعد یہ کلکٹر بن چکا ہوگا اور یہ ویلڈنگ کر رہا ہوگا. اور جب یہ کلکٹر گزرے گا اور کہے گا یہ دکان یہاں سے اٹھاؤ، یہ لیگل ہے تو اٹھانا پڑے گا اس کو. یہی حال قوم مسلم اور غیروں کا ہے. یہ جو اس دنیا کی 60-70 سال کی زندگی اصل نہیں ہے. انسان کی جب آنکھ بند ہوتی ہے، دنیا سے جاتا ہے، تو اصل زندگی وہاں شروع ہوتی ہے. وہاں کے لیے ہم محنت کرتے ہیں. اور یہ جو ان کا عیش ہے نا، اس بچے کی طرح، وہ بچہ کب تک چلے گا؟ کھائے گا، پھرے گا، آوارہ گردی کرے گا. 25 سال کا ہوگا تو ماں باپ خود کہیں گے بہت ہو گیا، آپ کچھ کام کرو، کچھ ہنر سیکھو، شادی کرنا ہے. شادی ہو جائے گی، بچوں کو پالنا ہے. اب وہ سب ختم ہو جائے گا، من مانی. اب وہ ٹائم سے اٹھا، ویلڈنگ کو گیا، وہ کیا، یہ کیا، سوچے گا پڑھ لیا ہوتا، اچھا کیا ہوتا، گیا تھوڑے دن کا ہوتا ہے، سب ختم ہو جائے گا. اب وہ کچھ بن بھی نہیں سکتا، اب تو اسکول بھی نہیں جا سکتا، اب کچھ کر بھی نہیں سکتا، زندگی تو برباد ہی ہے اس کی. وہ سوچے گا میں اپنے بچوں کو ایسا نہ بناؤں. ایسے ہی مسلمان کا بھی حال ہے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو لوگوں کی آنکھ کھل جاتی ہے. اور ایمان والا کیا سوچتا ہے معلوم ہے؟ ایمان والے کو ہمیشہ کی زندگی جو آگے نظر آتی ہے، اس میں چین ہی چین، آرام ہی آرام نظر آتا ہے، تو دنیا کی تکلیفیں بھول جاتا ہے. اور جب ایک بے ایمان دنیا سے جا رہا ہوتا ہے، آگے عذاب ہی عذاب دکھتا ہے، تو ساری زندگی کی خوشیاں بھول جاتا ہے. تو وہاں جا کر ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے. اور ہم دنیا میں آئے ہیں ایک مقصد کے ساتھ. وہ مقصد کیا ہے؟ ہمارا جو اسلام ہے اس کے مطابق ہم کو جینا. اور کیا اسلام نے آپ کو یہ کہا ہے دکان نہیں چلانا ہے، مسجد میں صبح سے شام تک بیٹھیے؟ ایسا نہیں ہے. آپ دکان چلا سکتے ہیں، تفریح کو جا سکتے ہیں، سب کر سکتے ہیں. کرنا کیا ہے؟ آپ کو گناہ سے بچنا ہے، بس صرف گناہ سے بچنا ہے. اور اللہ نے آپ کی کسی خواہش پر پابندی نہیں لگائی، اس کا طریقہ بتایا، اس کا وقت بتایا اللہ تعالیٰ. تو ہمیں سوچنا یہ چاہیے کہ ہم آخر کب غفلت سے باہر آئیں گے، اور ہم کب یہ محسوس کریں گے کہ ہم سے ہماری تعلیم چھینی گئی، مسلمانوں کی ان کی تہذیب چھینی گئی. اور آج جب ہمارا گھر چھینا جا رہا ہے، ہماری زندگی چھینی جا رہی، تب ہم کو احساس ہو رہا ہے. اور ابھی بھی کتنے مسلمانوں کو احساس نہیں ہو رہا ہے. اور کتنے مسلمانوں کو مارنے کے بعد آپ جاگیں گے، کتنے مسلمانوں کو اپنا خون بہانا ہوگا، اور کتنے علاقوں کو اجڑنا ہوگا کہ ہم بیدار ہوں گے. جتنے واقعات ہو گئے ہیں اتنا کافی ہے عبرت حاصل کرنے، اور یہ سوچنے کے لیے کہ ہم دنیا میں اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب اسلامی شناخت ہم باقی رکھیں گے. ہم اسلام کے مطابق چلیں گے، اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے مطابق راستے پر چلیں گے، تبھی ہم کامیاب ہوں گے. اس سے ہٹ کر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم اور برباد ہو جائیں گے اس سے ہٹ کر. اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات آج ہم کو یہ سوچنا ہے کہ 2 چیزیں ہم اپنی نسل میں کیسے لا سکتے ہیں. ہمارے بچوں میں اسلام کی تعلیم اور اسلام کی تہذیب. اسلام کی تعلیم سے مراد کیا ہے؟ ان کو پورا حافظ یا عالم بنا دینا نہیں. قرآن اچھا پڑھ سکے، اردو اچھا پڑھ سکے، نماز پڑھ سکے، روزہ رکھ سکے، حلال حرام معلوم ہو جائے، بس ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے، سمجھ جائیں بس اسلام کیا ہے، اسلامی کلچر کیا ہے. اور جو پڑھ لیے ہیں اسی پر عمل کریں. تہذیب، اسلامی اخلاق، زندگی سنتوں کے مطابق ہو، حرام سے بچتے ہوئے چلے، بس یہ. تو ان کے پاس تعلیم بھی ہو اسلام کی، اور وہ دیکھنے میں بھی مسلمان لگے، اور آئی کارڈ پوچھنا نہ پڑے، نام پوچھنا نہ پڑے. ایسا ہی ہوتا ہے کوئی نیا ہم کو، اب جو آپ کو جانتے ہیں سفر پہ جائیے کبھی ٹرینوں میں،
ट्रेनों में कितने मुसलमान हमको ऐसे मिलते हैं, बहुत देर तक हमको सोचना पड़ता है ये है क्या। तो ऐसे तो बहुत गौर करने से भी मालूम नहीं होगा कि है क्या, पूछना पड़ता है आपका नाम क्या है, तब मालूम होता है। इसको बोलते हैं नाम का मुसलमान, कि जब तक नाम नहीं मालूम हुआ वो मुसलमान है भी नहीं मालूम होता। मुसलमान को ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान 1 मिनट में समझ में आ जाए कि ये मुसलमान है। और वो कब होगा? इस्लामी तरीक़े में ही होगा, क्योंकि मुसलमान का अपना एक तरीक़ा है, उसका अपना एक चेहरे पर ही ऐसी रौनक आ जाती है। मर्दों को भी गौर करना है, ख़वातीन को भी गौर करना है, अपने लिए ना सही अपनी नस्ल के लिए तो गौर करना है कि हम जो अपने बच्चों को दुनिया में छोड़ कर जा रहे हैं उन्हें हम कैसा छोड़ कर जा रहे हैं, और जो हम ठोकरें खा चुके हैं हमारे बच्चे ना खाएं, हम जो बिगड़ गए हैं हमारे बच्चे ना बिगड़े, हम जो नहीं कर सके वो हमारे बच्चों को करवाएं। इसके लिए आपको बहुत सोचना है, और ये सोचने से नहीं होगा, आप में से हर शख्स को काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये मस्जिद है, मस्जिद से ही हर काम होता है। यहाँ आपके इमाम साहब हैं, गांव के हर बच्चे को यहाँ लाकर इनसे तालीम दिलवाने की कोशिश कीजिए, गांव के हर नौजवान को इनके पास लाकर बिठाने की कोशिश कीजिए, एक आबाद कर दीजिए इस मस्जिद को। इसके लिए आपका पैसा खर्च हो रहा है, कोई बात नहीं, सही जगह खर्च हो रहा है। इसके लिए आपका वक्त जा रहा है, सही जगह जा रहा है। गैरों को देखिए, गैरों के पास कितनी भीड़ हो रही है, उनकी भीड़ की वजह है टाइम पास हो रहा है, लेकिन हमारे पास टाइम पास नहीं है, हमारे पास ज़िंदगी संवर जाएगी। आप जिस बच्चे को यहाँ लाएंगे सारी ज़िंदगी आपको दुआ देगा। तो इस मस्जिद को आबाद करने की, और आपके पास जो इल्म रखने वाले इमाम साहब हैं, इनसे इनका इल्म बच्चों में लाने की, नौजवानों में लाने की कोशिश कीजिए। और इसके लिए कोई ये ना सोचे कि मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों करूं, मेरी जिम्मेदारी है क्या, मैं ही मुसलमान हूं क्या। नहीं, ऐसा सोचेंगे तो कोई काम नहीं करेगा। आप अपने हिस्से का काम करिए, आप जो कर सकते हैं कीजिए, उसका सवाब आपको मिलेगा। आप मुसलमान हैं, हर मुसलमान जिम्मेदार है, आपसे जो हो सकता है कीजिए। और हमेशा याद रखिए, काम करने वाले को ही मुश्किलात आती है। तो काम करेंगे, कुछ लोगों से आपको बहस भी करना पड़ेगा, कुछ लोगों के ताने भी सुनना पड़ेगा, रुकावटें बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो ये करते हुए दीन का काम करना, दीन का काम आसानी से नहीं होता है, थोड़ी मुश्किलात आएंगी, उन मुश्किलात का मुकाबला करते हुए चलने में ही मजा है। कोई भी काम जब तक चैलेंज भरा ना हो उसमें कोई मजा नहीं है। आसानी से होने वाला काम भी कोई काम है, रुकावटें आए, हम उन रुकावटों का मुकाबला करें, तदबीरें बनाएं, मंसूबे बनाएं, दूसरों के साजिशों को नाकाम करें, और इस तरह एक एहसास हो कि मैं भी जिंदा हूँ, मैं भी एक मिशन पर हूँ, मेरा भी एक मकसद है, ऐसा चलें और कामयाब हो। वरना वो बहुत मशहूर बात है कि रास्ता जिंदा लोगों का ही रोका जाता है, मुर्दों के लिए हर कोई रास्ता छोड़ देता है। जनाजा जा रहा, जाने दो जाने दो जाने दो, कोई जनाजे को नहीं रोकता, मुर्दों को कोई नहीं रोकता, जिंदे को ही रोका जाता है। आपको कोई रोक रहा है, इसका मतलब आप काम कर रहे हैं, आप जिंदा हैं। तो कोई हमको रोक रहा है तो इससे हौसले तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, और अपने हौसलों को बुलंद करने की ज़रूरत है और काम करने की ज़रूरत है। ये चंद बातों पर गौर कीजिए, इसके लिए क्या हो सकता है आप सोचिए। और ये जब भी हम आते हैं इसी फिक्र के साथ आते हैं कि जो भी हमको सुने उसकी ज़िंदगी में, उसकी सोच में, फिक्र में कोई तब्दीली आए, और आप दूसरों को भी लाने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।